محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی ایماندار، بہادر اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ ملکہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں بہت دور نکل گیا اور اچانک موسم بھی خراب ہو گیا۔ آندھی طوفان کی وجہ سے کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سپاہی اور ساتھی بچھڑ گئے۔ جیسے جیسے شام کے سائے ڈھلنے لگے، بادشاہ کو واپسی کی فکر لاحق ہوئی۔ لیکن بادشاہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ بادشاہ واپس نہیں جا سکتا تھا، لیکن جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ اصل میں بھی رات نہیں بتائی جا سکتی تھی۔ یہ بادشاہ کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلدی چلتے اس کو ایک جگہ دھواں سا نظر آیا تو آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ یہاں تو ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے۔ نیک دل بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھا کھانستا ہوا باہر آیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، باہر موسم خراب ہے، مجھے پناہ کی ضرورت ہے۔ بوڑھا آدمی بادشاہ کو اندر لے آیا اور اس کی ایک جوان خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی یہاں جنگل میں رہتے تھے۔ بوڑھا لکڑیاں کاٹ کر شہر بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ بادشاہ کے لیے لڑکی نے بہت اچھا کھانا تیار کر کے دیا۔ کھانا سادہ تھا تو بہت مزے کا گلا ہوا تھا۔ پھر اس نے اس کے لیے ایک اچھا بستر بنا کر دیا۔ بوڑھے اور اس کی بیٹی نے اس کا بہت اچھا خیال رکھا۔ بادشاہ اپنے محل تو واپس آ گیا، مگر اسے بوڑھے لکڑہارے کی خوبصورت اور نیک بیٹی بہت یاد آئی، جس نے اسے مسافر سمجھ کر اس کا اتنا اچھا خیال رکھا تھا۔ بادشاہ کی شادی اس کے اپنے چچا کی بیٹی سے ہونی تھی، پر وہ لڑکی بہت مغرور اور چالاک تھی۔ بادشاہ نے شادی سے انکار کر دیا اور فیصلہ سنایا کہ وہ جنگل میں موجود لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور ان بادشاہ کی شادی لکڑہارے کی بیٹی سے ہو گئی۔ بادشاہ کے چچا زاد کو اس کا بہت رنج ہوا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ بادشاہ کے ہاں پہلی بیٹی ہوئی، اگلے سال پھر بیٹی ہوئی۔ تب کبھی لفظوں میں بادشاہ کے چچا نے کہا بادشاہ کو دوسری شادی کرنی چاہیے، اور بادشاہ نہ مانا۔ جب چچا زاد کی شادی کے سارے راستے بند ہو گئے تو اس نے آہستہ آہستہ وزیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور وزیر کو شادی کا لالچ دے کر ملکہ کے کمرے میں سانپ چڑھوا دیا۔ سانپ کے ڈسنے سے ملکہ مر گئی۔ بچے چھوٹے تھے اور بادشاہ نے پھر بھی شادی نہ کی۔ جب چچا زاد نے اپنی دال نہ گلتی دیکھی تو ایک دن چپکے سے وزیر کے ساتھ مل کر بادشاہ کو بھی زہر دے دیا اور یوں اقتدار خود سنبھال لیا۔ بادشاہ کی ایک پرانی نوکرانی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اندازہ ہو گیا کہ وہ جلد ہی شہزادیوں کو بھی مروا دے گا، اس لیے نوکرانی دونوں بچیوں کو لے کر رات کے سناٹے میں کہیں دور چلی گئی۔ یوں ایک نیک حکمران کی رعایا کو ایک ساتھی اور مغرور حکمران مل گیا۔ بوڑھی نوکرانی لڑکیوں کو لے کر جنگل میں آ گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، اب دونوں لڑکیاں جوان ہو چکی تھیں۔ اسی دوران ایک دن بوڑھی نوکرانی بہت بیمار ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی۔ تب اس نے دونوں کو پاس بلا کر بتایا کہ وہ در حقیقت شہزادیاں ہیں اور ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ نوکرانی کے مرنے کے بعد دونوں لڑکیاں اکیلی ہو گئی۔ وہ ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ اس دن ایک شہزادہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا اور وزیر زادہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شہزادے نے تیتر شکار کیے اور وزیر زادے کو دیے کہ ان کو اچھی طرح صاف کر کے بھون کر لائے، اور خود شہزادہ گھنے پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا۔ وزیر زادے نے اسے صاف کر کے مشکیزے سے دھویا اور تھوڑا دور آگ جلا کر بھوننے لگا۔ اس کی نظر سامنے جھونپڑی پر پڑی جہاں ایک حسینہ جمیل لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ وزیر زادے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وزیر زادہ بھی حیران ہوا کہ جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی کیسے آئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس پوچھنے آیا اور لڑکے نے اپنا تعارف کروایا۔ پوچھنے لگا کہ اتنے میں اسے جلنے کی بو آئی۔ وزیر زادہ بھاگ کر واپس آیا، پر تب تک تیتر جل چکا تھا۔ وزیر زادہ بہت پریشان ہوا تو لڑکی نے کہا کہ ہٹو، میں تم کو بھون کر دیتی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اسے تیتر بھون کر دے دیے۔ شہزادہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ وزیر زادے نے اتنی دیر کیوں کر دی۔ پہلے تو بڑی جلدی بھون لیا کرتا تھا۔ جب وزیر زادہ بھنے ہوئے 3 تیتر واپس لے کر آیا اور شہزادے نے کھائے تو شہزادہ حیران ہو کر وزیر زادے سے پوچھنے لگا، آج تو نے اتنے مزیدار تیتر کیسے بھون لیے؟
آج سے پہلے تو تیرے ہاتھ میں یہ لذت کبھی نہیں تھی۔ تب وزیر زادے نے اسے بتایا کہ یہاں سے تھوڑا آگے ایک جھونپڑی ہے۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور میرے بھونتے ہوئے یہ جل گئے تھے۔ ادھر چھوٹی شہزادی واپس جھونپڑی میں آئی۔ وہ جنگل میں ندی پر کپڑے دھونے لگی تو بڑی بہن نے اسے وزیر زادے کے آنے کا سارا قصہ سنایا، کیسے وہ مجھے دیکھتا رہا اور اس کے لائے ہوئے تیتر جل گئے۔ تب چھوٹی بہن نے بڑی بہن سے کہا، دیکھنا اور شہزادے کو لے کر واپس آئے گا، اور تم اتنی حسین ہو کہ شہزادہ تم کو پسند کر لے گا۔ تم شہزادے کے ساتھ چلی جانا اور شادی کر لینا، میرا نہ بتانا۔ بڑی شہزادی نے ساری بات سن کر انکار کر دیا کہ نہیں، میں تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ چھوٹی شہزادی نے کہا کہ میں تمہارے پیچھے آ جاؤں گی اور ہمارا رشتہ دنیا کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر گئی اور جب واپس آئی تو اس کے پاس چھوٹے چھوٹے پھولوں کی ایک ٹوکری تھی۔ اس نے اپنی بڑی بہن کو دیتے ہوئے کہا کہ جب شہزادہ تم کو لے کر جائے تو تم تمام راستے یہ پھول ایک ایک کر کے گراتی جانا، اس طرح میں تم تک پہنچ جاؤں گی۔ بڑی شہزادی کو بات سمجھا کر چھوٹی شہزادی جھونپڑی سے نکل کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ اتنے میں شہزادہ وزیر زادے کے ساتھ آ گیا۔ جیسے یوسف کی نظر شہزادی پر پڑی وہ اس پر فدا ہو گیا۔ شہزادے نے پوچھا کہ وہ اس جنگل میں تنہا کیا کر رہی ہے، تو شہزادی نے اپنی چھوٹی بہن کی سمجھائی ہوئی باتیں شہزادے کو بتانے لگی کہ یہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں میری مر گئی، باپ میرا لکڑہارا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر گزر بسر کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے باپ بھی دنیا سے چل بسا، اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، یہ اکیلی رہتی ہوں۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً شادی کی پیشکش کی اور ساتھ چلنے کو کہا۔ شہزادی چلنے کو تیار ہو گئی۔ شہزادی نے وہ ٹوکری لی جس میں سفید پھول تھے۔ شہزادے نے شہزادی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا اور چل دیا۔ بڑی شہزادی ایک ایک کر کے پھول گراتی رہی۔ ادھر چھوٹی شہزادی درخت کی اوٹ سے نکلی اور سفید پھولوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ شہزادہ شہزادی سمیت محل میں پہنچا اور سیدھا بادشاہ اور ملکہ کے پاس آیا اور ان کو شہزادی کی ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ شہزادی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادے کی پہلی بیوی اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی خالہ بھی بیوہ ہونے کے بعد محل میں ہی رہتی تھی۔ جب ان ماں بیٹی کو پتہ چلا تو ان کو بہت غصہ آیا، پر شہزادے کی بیوی جانتی تھی کہ شہزادہ جس کام کی ٹھان لے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ بظاہر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کتنا اچھا لگے گا جب شہزادے کی شادی ہوگی اور ہم سوکنے نہیں بلکہ بہنیں بن کر رہیں گی۔ جب یہ خوشی سے اجازت دے رہی تھی تو باقی کس کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ یوں دھوم دھام سے شہزادے کی شادی ہو گئی۔ چھوٹے شہزادی پھول چنتے چنتے 2 دن بعد شہر میں داخل ہوئی تو شہر میں جشن کا سما تھا۔ بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں یہ کیا بات ہے، ہر طرف رونق لگی ہوئی ہے؟ تو بوڑھی نے بتایا کہ ہمارے شہزادے کو جنگل سے ایک پیاری لڑکی ملی ہے اور شہزادہ اس سے شادی کرنے لگا ہے، اس لیے سارا شہر تیاری کر رہا ہے۔ لڑکی نے بوڑھی سے پوچھا کہ کیا مجھے کوئی کام مل سکتا ہے؟ میں گاؤں میں آئی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں اور رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ہاں، آج کل محل میں بہت کام ہے، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کی ایک بیٹی تھی، وہ کچھ دن پہلے ہی بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ اس نے چھوٹی شہزادی سے کہا کہ میری بیٹی بن کر میرے پاس رہ لو۔ یہ بوڑھی عورت جوانی میں محل میں نگران ہوا کرتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے کام چھوڑا ہوا تھا۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے محل میں کام دلوا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت شہزادی کو لے کر محل کی طرف چل دی جہاں ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ بوڑھی اماں جب اس کو لے کر محل پہنچی، اس نے دیکھا کہ شہزادے کی پہلی بیوی رو رہی ہے۔ بوڑھی اماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے بتایا، یہ میری بھانجی ہے، آج ہی گاؤں سے آئی ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، آپ ان کو کام پر رکھ لیں۔ شہزادے کی پہلی بیوی نے کچھ دیر چھوٹی شہزادی کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچا، پھر اسے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی اور کہنے لگی، یہاں محل میں سب کنیزیں ملکہ کی تابعدار ہیں، میں کسی کو بھی نہیں خرید سکتی، تم اگر میرے لیے کام کیا کرو، جیسا میں کہوں گی ویسا کرو تو میں تم کو بہت سارا زیور پیسہ دوں گی۔ چھوٹی شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شہزادے کی پہلی بیوی ہے، دوسرا ان کی باتوں میں اسے بھی سازش کی بو آنے لگی تھی، اس لیے جلدی سے بولی، ہاں جی ملکہ صاحبہ، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اس کی بات سن کر ملکہ مسکراتے ہوئے بولی، میں ابھی ملکہ نہیں ہوں، میں ان کی بہو ہوں، ابھی شہزادہ بادشاہ نہیں بنا۔ اس پر عقل مند شہزادی نے کہا کہ آپ کا اقبال بلند ہو، اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ ملکہ بن جائیں گی۔ جس پر پہلی بیوی کہنے لگی، تم بہت کام کی چیز ہو، بس تم آج سے میرے کہنے کے مطابق چلنا۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی، جی جی بالکل، آپ مجھے زبردست پائیں گی۔ شہزادے کی پہلی بیوی اس لیے بڑی شہزادی کے کمرے میں آئی اور اسے کہنے لگی،
یہ آج سے تمہاری کنیز ہے، تم کو جو بھی کام ہو اس سے کروا لینا۔ اس پر جب بڑی شہزادی نے چھوٹی شہزادی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور جلدی سے پہلی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ شہزادے کی پہلی بیوی کہنے لگی کہ محل میں بہت کام ہے، میں ذرا وہ دیکھ لوں۔ اس کے جاتے ہی دونوں بہنوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ چھوٹی نے بڑی کو نہیں بتایا کہ یہاں محل میں اس سے کیا کام لیا جائے گا۔ شہزادے کی شادی ہو گئی، سب بہت خوش تھے سوائے شہزادے کی پہلی بیوی کے۔ چھوٹی شہزادی سارا دن اس کے پاس رہتی، وہ دونوں مل کر سوچتی رہتی کہ کیسے دوسری بیوی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تھوڑے دن بعد بڑی شہزادی امید سے ہو گئی۔ یہ خبر بڑی بیوی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ اب تک شہزادے کو اولاد نہیں دے سکی تھی۔ ملکہ، بادشاہ اور شہزادہ بہت خوش تھے، اس لیے شہزادی کا خاص خیال رکھا جانے لگا۔ ادھر پہلی بیوی چھوٹی شہزادی کے ساتھ مل کر سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ چھوٹی شہزادی بہت پریشان رہنے لگی۔ اس نے بڑی بہن سے کہا کہ یہاں سے کہیں دور چلو۔ چھوٹی شہزادی اس کو یہ بھی بتا نہیں سکتی تھی کہ شہزادے کی بڑی بیوی اس سے کتنا جلتی ہے۔ وہ اگر بتا بھی دیتی تو کسی نے یقین نہیں کرنا تھا، کیونکہ بڑی بیوی سب کے سامنے بہت زیادہ خیال رکھتی تھی چھوٹی بیوی کا۔ چھوٹی بہن کی بات سن کر بڑی بہن بولی کہ سب مجھے پیار کرتے ہیں، بھائی میں نے اس وقت کہا تھا کہ ساتھ چلو اور تم نہیں مانی، اور کہا کہ اپنا اور میرا رشتہ سب سے چھپا کر رکھنا۔ اگر تم ابھی کہو تو میں تمہیں شہزادے کے پاس جا کر بتا دیتی ہوں کہ یہ میری بہن ہے۔ اور عقل مند شہزادی جانتی تھی اب بتانے کا مطلب تھا کہ شہزادیاں جھوٹی ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنا رشتہ چھپایا۔ شاید یہ دونوں بہنیں کسی سازش کے لیے محل میں آئی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے چھوٹی بہن نے بڑی بہن کو منع کر دیا کہ وہ کسی کو یہ نہیں بتائے گی۔ کچھ دنوں بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو شہزادے کی پہلی بیوی نے دائی اور چھوٹی شہزادی کو بہت سے پیسے دیے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تم بچے کو اٹھا کر مار دینا اور اس جگہ بلی کا بچہ رکھ دینا۔ چھوٹی شہزادی نے کہا کہ یہ کام میں بہت آسانی سے کروں گی۔ چنانچہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو بڑی شہزادی کو بے ہوشی میں دائی نے بچہ چھوٹی شہزادی کو دیا کہ جا کر اس کو مار دے۔ اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی جلدی سے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر پچھلے دروازے سے گھر آئی اور بوڑھی اماں سے کہا، اماں یہ بچہ میری بہن کا بچہ ہے، اس کا کسی سے ذکر مت کرنا، اس کو بکری کا دودھ پلاؤ، میں شام کو آ کر اس کو سنبھالتی ہوں۔ بوڑھی اماں نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ چھوٹی شہزادی جلدی میں تھی اور بچہ رکھ لیا۔ شہزادی جب محل واپس آئی تو وہاں عجیب صورتحال تھی۔ دائی نے سب کو بتایا کہ شہزادی نے انسان کی بجائے بلی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ سب بہت افسردہ اور حیران تھے۔ شہزادی رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی یہ جھوٹ ہے، پر کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر بڑی بہن سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو، محل والوں کو چھوڑ کر اپنی دنیا بساتے ہیں، اور وہ نہ مانی۔ کہنے لگی کہ وہ شہزادے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہ شہزادے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ چھوٹی شہزادی روتے ہوئے گھر آئی اور بوڑھی اماں کو سارا قصہ سنایا۔ اس پر اماں بولی کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تم اور میں اس بچے کی اچھی سی پرورش کریں گے، جب وقت آیا تو خود ہی سب اچھا ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، اسی دوران بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ صحت مند نہ ہو سکا، اس کی وفات ہو گئی۔ اب شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ شہزادی کی ماں شوہر کی وفات کے بعد گوشہ نشین ہو گئی۔ ساری مملکت کی ذمہ داری شہزادے جو کہ بادشاہ تھا اس کی دونوں ملکاؤں نے سنبھال لی۔ ایک بار پھر چھوٹی ملکہ امید سے ہوئی۔ اب کی بار بڑی ملکہ نے چھوٹی شہزادی کو بہت سا انعام دیا اور کہا کہ اب کی بار بھی بچے کی پیدائش پر بچے کو غائب کر دے۔ اس پر عقل مند شہزادی کہنے لگی کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ کی بھی اولاد نہیں ہے، بادشاہ کو ولی عہد کی بھی ضرورت ہے۔ ملکہ بگڑ کر بولی اگر کام نہیں کرنا تو چلی جاؤ، میں یہ کام کسی اور سے کروا لوں گی۔ اس پر چھوٹی شہزادی فوراً بولی ارے نہیں ملکہ صاحبہ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ چھوٹی شہزادی نے اس بار پھر چھوٹی ملکہ جو کہ اس کی بہن تھی اس کو سمجھایا کہ یہاں سے چلی چلو، اور چھوٹی ملکہ نے کہا اب میں تمہیں ملکہ بن کر ہی دکھاؤں گی، مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے جلنے لگی ہو۔ چھوٹی شہزادی اس کی کم عقلی پر ماتم کر کے رہ گئی۔ ولادت کا وقت ہوا۔ اس بار پھر چھوٹی شہزادی نے بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھا لیا اور دائی نے اس کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی پہلے کی طرح پچھلے دروازے سے بچہ لے کر گھر آئی اور اماں کو دے دیا اور خود الٹے پاؤں واپس محل گئی۔ محل میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ بڑی ملکہ نے کہا کہ مجھے تو یہ عورت لگتی ہی نہیں، پہلی بار اس نے بلی کا بچہ پیدا کیا، دوسری بار اس نے کتے کا، بس اب اس کو قید کیا جائے ورنہ اگلے سال نہ جانے کیا پیدا کرے گی۔ بادشاہ بھی بہت مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وزیر زادے کو جو کہ اب
आप की जगह वजीर बन चुका था। हुक्म दिया कि वो एक बड़ा सा पिंजरा बनवाए और छोटी मलका को इसमें बंद करके शहर के चौक में रख दिया जाए। लोग आते जाते इस पर थूके। ये सजा इसको 3 दिन तक दी जाए, इसके बाद कैद में ताउम्र डाल दिया जाए। वजीर ने बादशाह को समझाने की बहुत कोशिश की कि न जाने मुझे लगता है कि छोटी मलका मासूम है, पर बादशाह न माना। आखिरकार एक बड़े पिंजरे में शहजादी को शहर के चौक में रख दिया गया, जहां हर आने जाने वाले लोग उस पर थूकते थे। 3 दिन बाद छोटी मलका को कैद में डाल दिया गया। बड़ी मलका ने जो चाहा था वो उसे मिल गया था। बादशाह के साथ वो बहुत खुश थी। कभी कभी बादशाह को छोटी मलका की याद तो आती थी, पर साथ ही बिल्ली और कुत्ते के बच्चे याद आते थे, तो वो मलका से नफरत करने लगता। उधर छोटी शहजादी ने मलका से कहा कि अब उसकी शादी है, इसलिए वो महल का काम छोड़कर जा रही है। मलका को कनीजों की कोई कमी नहीं थी। छोटी शहजादी, बूढ़ी अम्मा और वो दोनों शहजादों को लेकर जंगल में वापस अपनी झोंपड़ी में आ गए और दोनों बच्चों की परवरिश करने लगे। 5 साल बाद एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ जंगल में शिकार खेलने आया। बादशाह और वजीर अपने घोड़ों को नदी के किनारे पानी पिलाने गए। अभी वो पानी पिला ही रहे थे कि क्या देखती हैं कि वहाँ 2 निहायत खूबसूरत बच्चे लकड़ी के घोड़े लिए हुए आते ही नदी के किनारे उनको पानी पिलाने लगे हैं और साथ ही गाना गा रहे थे। काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, जो पानी पी ले ऐ मेरे गुलाम। बादशाह को बड़ी हैरानी हुई। वो उसके पास गया और प्यार से बोला कि प्यारे बच्चों, क्या कभी लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं और लोहे की भी लगाम होती है? उस पर बड़ा लड़का बोला, क्या कभी एक इंसान औरत भी बिल्ली या कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है? बच्चे की उस बात पर बादशाह और वजीर दोनों चौंक गए। बादशाह ने कहा, यह सबक तुमको किसने पढ़ाया? और बच्चे बोले कि हमारी खाला ने। बादशाह ने बच्चों से कहा कि तुम्हारी खाला कहाँ है, मुझे अभी उसके पास ले चलो। बच्चे बादशाह और वजीर को उसी झोंपड़ी में ले आए जहाँ कुछ अरसा पहले बादशाह आया था और शहजादी को अपने साथ लेकर गया था। बादशाह यहाँ अपनी पुरानी कनीज को देखकर हैरान हो गया और पूछा कि ऐ लड़की, ये बच्चे कौन हैं और ये सारा माजरा क्या है? छोटी शहजादी ने बादशाह से कहा कि आप कुछ साल पहले यहाँ से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं उसकी बहन हूँ। मुझे पता था कि महलों में साजिशें होती हैं। उस पर बादशाह ने कहा, तुम्हें पहले ही सब कुछ कैसे पता था? उस पर शहजादी बोली कि हम भी कोई आम जात के लोग नहीं, बल्कि हम दोनों बहनें भी शहजादियां हैं। हमारा बाप भी आपकी तरह बादशाह था। वो एक बार जंगल में शिकार खेलने आए थे और रास्ता भूलकर मेरे नाना, जो एक लकड़हारे थे, उसके पास पनाह लेने के लिए आए थे। बादशाह को हमारी माँ पसंद आ गई और बाद में उन्होंने शादी कर ली। मगर महल में ना सिर्फ हमारी माँ के खिलाफ साजिश हुई, बल्कि हमारा बाप बादशाह भी उसका शिकार हो गया और साजिशों ने कैसे हमारे माँ बाप को मार डाला। दोनों बहनों को माँ बाप की एक वफादार कनीज वहाँ से रातों रात लेकर इस जंगल में आई, वरना हम भी जिंदा ना बचते। इसलिए मैंने बहन को मना किया कि वो हमारा रिश्ता किसी से बयान ना करे। अगर महल में सब ठीक होता तो कुछ अरसे बाद मैं सामने आ जाती, मगर महल में पहुँचते ही मुझे इल्म हो गया था कि बहुत जल्दी बड़ी शहजादी के खिलाफ साजिश होगी, क्योंकि आपकी मलका ने इत्तेफाक से मुझसे ये सारा काम करवाना था। वो नहीं जानती थी कि वो जिसके साथ मिलकर जिसके खिलाफ साजिश करने लगी है, वो दोनों आपस में बहने हैं। तब फिर छोटी शहजादी ने शुरू से लेकर महल छोड़ने और बड़ी मलका की सजा तक का सारा किस्सा वो रो रो कर सुनाया और बताया कि ये दोनों बच्चे कोई और नहीं, आपके वली अहद हैं। बादशाह ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। बादशाह और वजीर भी शहजादे की कहानी सुनते हुए रोने लग गए। जब शहजादी सारी कहानी सुना चुकी तो बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया। वो मलका को नहीं छोड़ेगा, उसका सर कलम कर देगा। मगर शहजादी ने रोक लिया और कहा कि वो छोटी मलका की मुजरिम है। पहले तो आप उसे बाइज्जत रिहा करें, उसके बाद छोटी मलका को इख्तियार दे कि वो उसके लिए सजा तजवीज करे। बादशाह को अक्लमंद शहजादी की तजवीज बहुत पसंद आई। शहजादी जानती थी कि बड़ी शहजादी बहुत रहम दिल है, वो उसे माफ कर देगी, लेकिन सजा देने से वो वक्त वापस नहीं आ सकता जो छोटी मलका ने कैद में गुजारा था। एक बहन ने दूसरी बहन की जुदाई और 2 बच्चों ने बिन माँ के गुजारा था। बादशाह ने दोनों शहजादों को अपने घोड़ों पर बिठाया और वजीर, जो काफी देर से अक्लमंद शहजादी को चुपके चुपके देख रहा था, उसकी यह हरकत बादशाह से पोशीदा नहीं रही थी और जाते हुए हुक्म दिया कि वो शहजादों को अपने घोड़े पर बिठा ले। वजीर बादशाह के बात सुनकर शहजादी को घोड़े पर सवार करके महल की तरफ चल पड़ा। वापस आकर बादशाह ने बड़ी मलका को बेड़ियां पहनाई और खुद जाकर कैद खाने में छोटी मलका के पास हाथ जोड़कर रोने लगा और कहा कि ऐ मलिका, मुझे सारे वादे का इल्म हो चुका है, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। मलिका को बाइज्जत रिहा करवा कर बड़ी मलका को उसके सामने पेश किया और वजीर ने सारा किस्सा सबके सामने छोटी मलका को सुनाया। छोटी मलका बहन को गले लगाए किस्सा सुनती रही। जब उसे पता चला कि ये दोनों बच्चे उसके अपने बच्चे हैं तो रो कर उसकी हिचकियां बंद गई
وہ بچوں اور بہن کو گلے لگائے روتی رہی۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ آج اس کو اختیار ہے وہ بڑی ملکہ کو سزا دے، مگر چھوٹی ملکہ نے یہ کہہ کر اسے معاف کر دیا کہ گیا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ دوسرا، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا اور ہونا تھا، اس لیے میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گی۔ جب بڑی ملکہ جو ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی اس نے یہ سنا تو وہ روتے ہوئے چھوٹی ملکہ کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ محل میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے شرماتے ہوئے بادشاہ سلامت سے اپنی چھوٹی شہزادی کی شادی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا۔ چھوٹی شہزادی نے شرماتے ہوئے گردن جھکا لی۔ کچھ دن بعد بہت بڑے جشن میں وزیر اور شہزادی کی شادی کر دی گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔